بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خوب تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، یہ اس لیے کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے اس کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پہلے جو نصیحت کی گئی وہ اس بات کی نصیحت تھی کہ شکر نہ کیا جائے، گویا اللہ کا حق ادا کیا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اسے بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا لا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر اس کا حوالہ بھی دیا کہ اس کی والدہ نے تکلیف اٹھا کر کے اس کی پرورش کی، پیدائش کے عمل سے لے کر کے اور پالنے پوسنے کے عمل تک، دودھ پلانے کی مدت سے لے کر کے بچے کو بڑا کرنے تک والدین پر جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ کس قدر انہوں نے تم کو جھیل کر کے، تکلیف جھیل کر کے تم کو پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، اور جو وہ خاص مدت ہے پیٹ میں لیے پھرنے کی، تو وہ ایک جو عمل ہے تکلیف دہ عمل، اس کے تعلق سے جو ہے وہ نصیحت فرمائی گئی کہ اس کا خیال رکھا جائے اور پھر والدین کا حق ادا کیا جائے۔ اس پہلو سے ہمارے بچوں کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارا ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ گویا وہ ہمارے نوکر یا سرونٹ کے انداز کا معاملہ ہو کہ وہ ڈریس بھی پریس کر کے مل رہا ہے، کھانا بن کے مل رہا ہے،
سارا کام ہو کر کے مل رہا ہے. ہم کو والدین کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کریں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا ہے دوسری سورہ کے اندر کہ تم ان کے سامنے بالکل انکساری کے ساتھ کھڑے رہو، ان کے جواب میں اف تک نہ کہو، اف بھی نہ زبان سے نکلے تمہارے. کبھی ہوتا ہے کہ ہم ہوم ورک کر رہے ہیں، ہم کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، والدہ نے آواز دے دی، اب ایسا کا زبان سے ایسا ہو جاتا ہے ارے ہم ڈسٹرب ہو گئے، یا ان کو پلٹ کے جواب دے دیا. منع کیا گیا اس جواب سے بھی. اور حقوق ادا کرنا چاہیے. والدین کے تعلق سے گفتگو کی جائے بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. صرف ایک اشارہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنے اور رسول کے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف ہماری جانب سے نہ ہو اور ان کو ہم زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حق بیان کرنے کے بعد ایک چیز کو اور وضاحت فرما دی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہا نہ مان، ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر، اور اس راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرے، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے تھے. یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کے حقوق تو ادا کرنے ہیں، لیکن ان کا حق اللہ سے نہیں بڑھ جائے گا کہ اللہ نے کسی بات سے منع کیا ہے. اللہ کا جو حق ہے اس حق کو نیچے نہیں کیا جائے گا کہ والدین کی اطاعت کرتے کرتے، والدین کی بات مانتے مانتے ہم والدین کی ان باتوں کو قبول کرنے لگیں جو باتیں خلاف شریعت ہوں، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہوں. اس سے اللہ نے منع کر دیا کہ اگر تم کو شرک پر ابھاریں، تم کو یہ کہیں کہ تم شرک کرو، اللہ کا ایسوسیٹ بناؤ، کسی اور در پر جاؤ، کہیں اور جا کے مرادیں مانگو، کسی اور سے دعا مانگو، تو اس طرح کے جو تصورات ہیں اگر کوئی ایسا زور ڈالتا ہے، کسی پیرنٹس کی طرف ایسا زور آتا ہے، تو اس سے اللہ نے منع کر دیا کہ اس موقع پہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اس کے باوجود بھی کہ وہ اگر شرک پر ابھار رہے ہوں، گناہ پر ابھار رہے ہوں، بہت سارے معاملات آتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ والدین نے منع کر دیا. حجاب ہے، ایک زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. ایک لڑکی حجاب کرنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، والدین کا زور ہے نہیں پردہ مت کرو. ایک نوجوان ہے وہ ایک سیدھا سچا راستہ اپنانا چاہتا ہے، والدین کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ راستہ تم مت اپناؤ. تو ایسے تمام معاملات میں جہاں پر اسلامی اصول کا ٹکراؤ ہو، اسلامی شریعت کا ٹکراؤ ہو، یا والدین کسی گناہ پر ابھاریں، والدین کسی ایسی پارٹی میں لے جانا چاہتے ہوں جو پارٹی شریعت کے خلاف ہو، تو پھر ان کی اطاعت ایسے موقع پر نہیں کی جائے گی. یہ صاف اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کچھ برا سلوک کر دیا جائے، ان کا کچھ برا جواب دے دیا جائے، ان کی انسلٹ کر دی جائے یا بے عزتی کر دی جائے. اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے سے. اس زمانے میں جبکہ دیکھیے ابھی تو ایسا ماحول نہیں ہے اتنا سخت، جو سخت ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کہ صحابہ کرام جب نوجوان و صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تو گھر گھر میں وہ چیز ہو جاتی. باپ مشرک ہے، کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے. عموماً یہ ہوتا تھا، چچا مشرک کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے. بیٹی اسلام قبول کر دیا اور والدہ مشرکہ ہیں. تو اس طرح کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ہر گھر میں یہی تو عربوں کا اعتراض تھا کہ ہم تو بڑے سکون اطمینان سے رہ رہے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دین کی دعوت دینی شروع کی، تب سے
گھر گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کے دشمن ہو گیا۔ تو اس پہلو سے اللہ کی طرف سے کیا نصیحت کی گئی کہ بات تو نہیں مانی جائے گی، اطاعت تو نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ گزر بسر اچھے سے ہوگی، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ پیارے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ بیٹا، نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، مسٹرڈ سیڈ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ سخت پتھر چٹان میں پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، یا آسمانوں میں یا زمین میں پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، یاد بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اس کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی یہاں دنیا کے اندر ہم جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرہ، بالکل ذرہ، وہ کہتے ہیں سورج کی روشنی جب کہیں پڑتی ہے اور پھر وہ کچھ جھلمل جھلمل کچھ نظر آتا ہے، ہلکے معمولی ذرے، اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی کوئی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر جس نے بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے نام اعمال میں کیا کیا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے کہ وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، ہر لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے، ہر قدم نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا ہر اٹھنا بیٹھنا نوٹ کیا جا رہا ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، پوری کتاب تیار ہو رہی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ زندگی، حیات میری زندگی ابتدا ہوئی، کتاب شروع ہو گئی، موت ہوئی، کتاب بند ہو گئی، اور یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ یہ جو ہم جو بھی عمل کریں اس تعلق سے اور اس فکر سے سوچ کر کریں کہ وہ سب اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے حضور وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اوپر جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں ان نصیحتوں پر کان دھریں، ان نصیحتوں کو اپنی ان نصیحتوں کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ آگے اور لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ پھر جب نامہ اعمال ہمارے تیار ہو رہے ہیں، آخرت میں وہ سب کچھ ہمارے پیش کیا جائے گا، تو کرنے کا کام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کہ میرے بیٹے نماز قائم کر اور حکم دے اچھے کام کا،
اور بری باتوں سے روک، اور تجھے جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے، یہ بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ سب کام کرنا جو بیان کیا گیا ابھی، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو کیا کیا کام کی نصیحت کی گئی؟ اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ شرک کے بعد، شرک سے برات کے بعد سب سے پہلی چیز جو عائد ہوتی ہے یہ نصیحت لقمان اسلام کی، گویا نماز کا تصور، صلاۃ کا تصور ہر دور میں موجود رہا اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تو لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ نماز قائم کرو۔ یہ نماز مومن و کافر میں فرق کرتی ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز اول کی جا گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ یہ جو کتاب تیار ہو رہی ہے، نام عمل تیار ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب دیکھا جائے گا کہ نماز پوری ہے یا نہیں ہے۔ اگر نماز پوری ہے تو آگے کے مراحل آسان ہیں، ورنہ پھر نماز میں کمی ہو گئی تو وہیں سے جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ بہت بنیادی چیز ہے، چلڈرن اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اکثریت ہے جو نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہم کو 10 سال کے بعد یہ جو نماز ہم پر فرض ہو جاتی ہے اس کو اسی انداز میں پورا کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی طرف حکم ہے۔ اور یہاں بھی پہلی نصیحت ہم کو کیا مل رہی ہے؟ نماز قائم کرنے کا۔ جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے ان سے کیا وجہ تھی، کیوں جہنم میں آ گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تب بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، جمعہ کی نماز پڑھ لی کافی ہو گیا۔ ہمارے گھروں کے اندر والدین کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، اور آپ اسٹوڈنٹس آپ کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے پورے طور پر کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں دنیا کے اندر، جیسے بھی ہو، کسی بھی حالت میں۔ نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھے گا، سفر میں قصر کرے گا لیکن نماز پڑھے گا، جس سواری پہ سوار ہے اس سواری پہ نماز پڑھے گا۔ فرائض کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک یہی وہ فرض ہے جو ہر وقت اور ہمہ وقت ہم پر عائد ہوتا ہے۔ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔